پاک صاف رہنے والوں کو محبوب رکھتا ہے. اللہ یحب المطہرین. اللہ سبحانہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں کو محبوب رکھتا ہے، پسند کرتا ہے. کون شخص ایسا ہے بھائی ایمان کے بعد یہ خواہش نہ رکھے کہ میں اللہ سے پیار کروں، اللہ مجھ سے پیار کرے. ہر آدمی چاہے کسی درجے پر ہے بیچارہ، میری طرح گناہ گار ہے، کمزور ہے، کسی حال میں بھی ہے، لیکن خواہش تو ہے کہ اللہ پاک مجھ سے محبت کرے، میں اللہ سے محبت کروں. یہ تو وہ لوگ تھے کہ یہ محبوب رکھتے ہیں، رجالین، یہ وہ بندے ہیں جو محبت رکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں پاک رہنے کو، ان کو باقی بہت پسند ہے. یہ وہ لوگ تو ناپاک ہیں. اللہ کے نبی نے سوچا ناپاک اور پاک، سبحان اللہ. کیونکہ وہ کون لوگ تھے کہ ظاہر میں تو بالکل مسلمان تھے، قرآن بھی کرتے تھے، تلاوت بھی کرتے تھے، لیکن کیا تھا اندر ان کے سبحان نفاق تھا، دشمنی تھی، حسد تھا، بیماری تھی، دشمنی تھی نبی پاک سے. حقیقت میں مومن نہیں تھے لیکن ظاہر تھا. ناٹ تو مفسرین یہاں فیصلہ کرتے ہیں. سبحان اللہ. سن لو بھائیو کہ عمل ظاہر پر نہیں ہوتا، عمل ایک ہی صف میں کھڑے ہوں گے لوگ. آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی کا آ گیا نماز پڑھ رہا ہے، آپ کو کیا پتا؟ کوئی کافر نماز پڑھ رہا ہے، آپ کو کیا پتا؟ کوئی ایماندار نماز پڑھ رہا ہے، آپ کو کیا پتا؟ کوئی جیب کترا نماز پڑھ رہا ہے، آپ کو کیا پتا؟ کوئی قتل کر کے آپ کو کیا پتا؟ سب میں سب کون کھڑے ہیں؟ وہ کیا سوچ رہے؟ اپنی ماں کو گالی دے کے آپ کے ساتھ کھڑا، آپ کو کیا پتا؟ اپنے باپ کے گریبان کو پکڑ کے آپ کو کیا پتا؟ محلے والے کو مار کے آپ کو کیا پتا؟ صف ایک میں کھڑے ہیں، لیکن پتا کس کو ہے؟ اس ذات کو پتا ہے جو ہر آدمی کے دل کو جانتا ہے. بولے سبحان. اعمال کون قبول کرے گا؟ گورنمنٹ سرٹیفکیٹ گورنمنٹ دے گی اور صاحب دیں گے؟ نہیں. اعمال کی قبولیت کون کرے گا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کرے گا. وہ جانتا ہے دلوں کے حالات، اس کو پتہ ہے. تو حکم یہ ہو گیا، یا مفسرین نے فیصلہ اتنا خوبصورت کیا کہ یاد رکھو جو اعمال پاکی کے ساتھ کیے جائیں گے، جو اعمال پاکی کے ساتھ کیے جائیں گے، کون سی پاکی؟ باطن کی پاکی کے ساتھ کیے گے، وہ اعمال مستحق ہیں اللہ کے ہاں قبول ہوتے ہیں. ظاہر کوئی انسان بیچارہ کیسا بھی ہے، غریب ہے، مسکین ہے، جس حال کے اندر ہے، لیکن اندر سے اگر پاک ہے تو اس کے اعمال اتنے بلند ہیں کہ خیر اور اللہ کی رضا اس کے ساتھ چل رہی ہے. اگر اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو تو بنائے گی نماز ہی، بنائے گی تلاوت قرآن ہی، بنائیں گے عمرے ہی. بہت بڑے بڑے انعام رکھے اس پر کہ خانہ کعبہ کو دیکھو تو سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں. سبحان اللہ. تو آپ کے چکر کاٹو تو سب گناہ ختم ہو جاتے ہیں. بولتے اس سے گلے مل لو تو سب گناہ ختم ہو جاتے ہیں. تو جگہیں ایسی، لیکن تب جب پاک ہو انسان تب جا کے مسجد قبا بنتی ہے. میری بات سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ سمجھا سک رہا ہوں پتہ نہیں، آپ تو ماشاءاللہ انٹیلیجنٹ آدمی. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اگر ہم پاک نہیں ہوں گے، اندر ہمارا غصہ ہوگا، جلن ہوگی، حسد ہوگی، اتنے ناپاک ہم ہوں گے، گالی نکالتے ہوں گے، تو بالکل ہم تو جہنم کی تیاری میں کھڑے ہیں. بس ہمارے میں جہنم میں جائے، یہ تو ہم کوپریٹ کر لیا اس چیز کو. وہ تو وہ ہے کہ اس میں ایمان ہی کچھ نہیں، اس میں کچھ پتہ ہی نہیں. شخص تو بالکل جاہل ہے، یا تو مینٹلی پاگل ہو چکا ہے، وہ مینٹلی کنفیوز اور پاگل، اس کو کچھ پتہ نہیں. ایک شعور مند آدمی کبھی نہیں کہے گا کہ میں جہنم میں چلا جاؤں، کبھی نہیں ہو سکتا. پاگل ہے، ٹفر ہے وہ شخص کہ جان بوجھ کے ایسے عمال کرتا ہو کہ میں جہنم میں چلا جاؤں. وہ سینس والا آدمی کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ اس کو تو علاج کی ضرورت ہے. تو پھر ایک ہی نقطہ نکلتا ہے جو اللہ کیوں بتا رہے ہیں ہمیں، وہ اللہ یحب المطہرین، کہ اگر تم میرے محبوب بننا چاہتے ہو تو تم ایک کوشش شروع کر دو کہ اپنے آپ کو پاک رکھنا شروع کر دو.
یہ بتانے کا مطلب پورا واقعہ پھر اللہ نے سنا دیا، پورا واقعہ دے دیا ہمیں، پورا واقعہ بتا دیا ہمیں کہ دیکھو یہ واقعہ ہے، میں ان لوگوں کو تم مثال دے رہا ہوں کہ وہ سب پاک تھے، سچے لوگ تھے، اپنے اندر کو ہمیشہ پاک رکھتے تھے، غصہ نہ ہو، حسد نہ ہو، جلن نہ ہو، کسی غیبت نہ ہو، کسی کے ساتھ حق نہ مارا ہو، ہر ایک سے خوشی سے ملاقات ہو، ہر ایک کے حق دیے ہوں، چھوٹے سے محبت کرتا ہو، بڑوں کا ادب کرتا ہو، بیوی بچوں کا خیال کرتا ہو، ماں باپ کی عزت کرتا ہو، سمجھے نا، یہ سب چیزیں ہیں نا بھائیو، یا نہیں؟ چھوٹے بچوں سے پیار کرتا ہو، کنجوس نہ ہو، بیوی کو پیسہ خرچہ بھی دیتا ہو، بیوی کسی سے مانگتی نہ پھرے آپ کے پیسے، بیوی کا حق نہ دیتا ہو، خود عمرے کرتا ہو، بیوی کو گھر بٹھایا ہو، ہر حقوق پورے ایسے دیتا ہو جیسے اللہ نے فرمایا ہے، تو پھر وہ انسان پاک ہوتا ہے۔ اور یہ اتنی بڑی عبادت ہے، اتنی بڑی عبادت ہے کہ ساری زندگی انسان اس پہ محنت کرنی پڑتی ہے، سو سیریس، اتنا بھائیو تہجد گزار بننا بڑا آسان ہے، روزے رکھنا بڑا آسان ہے۔ ابھی مہینے آئے گا نا، رمضان کا آ رہا ہے مہینہ، پہلا 2 روزے مشکل لگتے ہیں، تیسرے چوتھے روزے انسان انجوائے کرتا ہے، ڈائٹنگ شروع کر دیتا ہے۔ پاکی کے لیے جو عمل ہے اتنا زبردست ہے سبحان اللہ کہ کنٹینیوس اس سے پوری محنت کرنی پڑتی ہے، ہر وقت کرنی پڑتی ہے کہ کہیں ابھی جھوٹ نہ نکل جائے، کبھی میری آنکھ کبھی نہ کسی لڑکی کو دیکھ لے، کبھی کسی غیبت نہ کر لوں، سبحان اللہ۔ یہ اتنا بڑا مجاہدہ ہے کہ جس کا انعام اللہ نے کتنا بڑا دیا ہے کہ تو محبوب نہیں بنے گا بلکہ میں تجھے محبوب بنا لوں گا، واللہ یحب، اللہ تعالیٰ تم میرا محبوب بن جائے گا۔ کہ ہم نے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے، اب پاک کیسے کریں، کیسے کریں، کدھر جائیں؟ اللہ تعالیٰ یہ تو سب سے بڑا کام تو نے دے دیا کہ کیسے ہمارا غصہ نکلے، کیسے حسد نکلے۔ بڈھے ہو گئے ہیں ہم تو، اب تک ہمارے وہی عادات ہیں، وہی چیزیں، جاتی ہی کوئی نہیں، بچے تنگ ہیں ہمارے سے، اب ہم کریں گے اپنے آپ کو کیسے پاک کریں؟ اللہ کہتے ہیں ہاں ضرور ہو سکتا ہے، پاک کرنے کے لیے میں نے انتظام کیا ہے تمہارا۔ پہنچ گئے پوائنٹ پر، کہتا ہے پاک کرنے کے لیے میں نے اس پاکی کے لیے، یہ نہ سوپ سے پاک ہوگا، نہ یہ پاک آپ کا کوئی کیا کہتے ہیں اس کو لوشن پاک کر سکے گا، نہ اس کو صابن کوئی ایسا پاک کر سکے گا، نہ کوئی پانی پاک کر سکے گا۔ اس کے لیے خاص ایک پانی جنت کا میں نے رکھا ہے جو اس تمہارے اندر کو پاک اور صاف کر کے رکھ دیتا ہے، وہ ایسا پانی ہے کہ اللہ وہ کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے وہ میرا نام ہے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ، سبحان اللہ، وہ میرا نام ہے۔ جتنا تو زیادہ میرا نام لے گا اتنا ہی تو پاک ہوتا چلا جائے۔ کہتا ہے آنا تو 100 سال تک تو بت کے سامنے پڑا رہا ہے، پوجتا رہے، اس کو درشن کرتا رہے، اس کی پوجا کرتا رہے، اس کے آگے سجدے کرتا رہے، لپکتے 100 سال تک تو کرتا رہے، اور 100 سال کے بعد تجھے ہوش آ گیا، ایک دفعہ اللہ کہتے تجھے پاک کر دوں۔ اگر جنت میں نہ پہنچ جائے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر مجھے تو بتا کہ تو جنت میں گیا یا نہیں گیا۔ کتنی دفعہ؟ مجھے بولو کتنی دفعہ؟ یہ حضرت کی فکر کہہ رہا ہوں اپنے شیخ کا کہ اگر سن، اللہ کہتا ہے، میرے شیخ فرماتے ہیں کہ اگر تیری نمازیں با جماعت 5 وقت ہو رہی ہیں، سبحان اللہ، تلاوت قرآن چل رہا ہے، تبلیغ دین، تبلیغ سب کا شوق تجھے لگا ہوا ہے اسی طریقے سے، جھوٹ تیرے اندر نہیں آ رہا، غصے پہ تجھے کنٹرول ہو رہا ہے، بری باتوں سے تو بچ رہا ہے، نمازوں تک تو چل رہا ہے، نبی پاک نے سنتوں سے تجھے موت بڑھ رہی ہے، ہیزیٹیشن ختم ہو گئی ہے تیری، بندے کی یعنی کہ دنیا کی گئی تو فلاں کی گئی تب ختم ہو گیا، جہاں سنا نبی پاک کی سنت ہے فوراً عمل کر لیا اس پر۔ فلانی ماما کیوں پہنتے ہو تم؟ نبی پاک کی سنت ہے، سارے صحابی پہنتے تھے، تمام اولیاء اللہ نے پہنا، تمام محدثین نے پہنا، تمام مشائخ نے پہنا، اس لیے پہنتے کہ نبی سنت ہے، کہتے ہیں مجھے بھی دینا ہے یار، میں پہن۔ یہ ذوق پیدا ہو جاتا ہے کہ جب یہ ذوق پیدا ہو رہا ہے، یعنی نہ یہ نرند جی رہنے جی کرا لین سب چیز درد ہوتا ہے جی، مانگ رہے کس کی محبت؟ نبی پاک سے صفات مانگ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دنیا میں تو میری سنتوں سے شرمایا، گھبرایا، آج میں شرماؤں گا تجھے شفاعت کرتے ہوئے۔ تا چھٹی کر جا اس کے پاس جس کی تم نقل کرتا تھا، جس قوم کی تم نقل کرتا ہے، من تشبہ قوم فمنہم، قرآن کہتا ہے
حدیث کہتی ہے کہ جس قوم کی تو نقل کرتا رہا چاہے اس سے مانگ شفاعت میرے پاس کیا گیا. میری سنت میں تو شماتا تھا, تیرے سر میں درد ہوتا تھا امامہ پہنتے, داڑھی رکھتے تجھے کھجلی ہوتی, داڑھی کیوں نہیں رکھتے, کھجلی بندی ہے جی تھے, میں کوشش کی ہے جی بس کی کر کہ ادھر جاؤ, ادھر کچھ نہیں. بڑی اسٹریٹ وارڈ بات کر رہا ہوں میں آپ سے. سودا ایک کریں, منافق والا کام نہیں ہوتا. یا تو نبی کریم کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھیں, یا پھر منافق کو ساتھ آدمی ملتے ہیں. کس گروہ میں ملنا ہے بھائی؟ یا تو سرکار کے غلام بنے, پکے غلام بنے گے جس طرح آپ کہیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جیسے قرآن کہتا ہے کہ جو میرا نبی کیا ہے وہی کرتے چلے جاؤ, جس سے روکے رک دیتے چلے جاؤ. فاتح اللہ تعالیٰ کہ پر دوسری بات نہیں گئی بیچ میں کہ اگر تو نے عاشق رسول بننا ہے اور جنت میں جانا ہے, نبی شفاعت لینی ہے, ڈرامہ سے نہیں جی کر سکتے ہیں جی, وہ نہیں کر سکتے جی, اس جگہ پہ کر سکتے ہیں, اس ملک میں نہیں کر سکتے, اس کہتے ہیں یہ ڈرامے نہیں چلتے. انگلینڈ بھی میرا, امریکہ بھی میرا, پاکستان بھی میرا, سعودی عرب بھی میرا, سب جگہ میرا. ہر جگہ ایک ہی اسٹیٹس دینا ہونا چاہیے, اللہ اور اللہ کے رسول کا غلام. جہاں امام ماننا ہے تو وہاں بھی امام ماننا ہے, ادھر بھی ماننا ہے, آئرلینڈ میں بھی ماننا ہے. ہر جگہ ایک ہی شکل, جہاں کوئی تجھے ملے اسی طرح ایمان کی حالت نظر آئے. یہاں کچھ نظر آ رہا ہے, ادھر کچھ نظر آ رہا ہے, مکے میں کچھ نظر آ رہا ہے, مدینے میں کچھ. یہ کیا اسٹیٹس ہے بھائی؟ بندے دے ایک مسلمان کا کام تو ساری دنیا میں ایک رنگ پہ پھرتا ہے. کبھی کسی صحابی کو دیکھا آپ نے کہ کہیں جا کے کچھ ہو گیا, کہیں جا نہیں, حضرت عمر چلے تو ایک ہی رنگ میں بیت المقدس تک پہنچے, ایک ہی رنگ کے اندر پہنچے, اسی پھٹے ہوئے کپڑے کے ساتھ, ٹوٹے ہوئے جوتے کے ساتھ. کہا بھی ان کو غلام ہے کہ اللہ کے واسطے جوتا تو اتار دو, جوتا پہننے کیا کہیں گے. کہتا ہے کیوں پہن لوں جوتا میں, اللہ نے میرے جوتا توڑ دیا تو اسی طرح جاؤں گا, میں تو ایسے ہی جاؤں. بھائیو رنگ ایک ہونا چاہیے. یہی وجہ اندر نفاق ہے, ہمارے کبر ہے, کچھ نہیں ملنا. ہاتھ پکڑا دے ایک, بس ایک دو انسان مومن ہو جائے. قالوا ربنا استقام, استقامت پکڑ لو اس چیز پر. امام پہنو, کوئی سر میں درد نہیں ہوتا, داڑھی ہی رکھو, نبی کے مطابق لباس پہنو, ظاہر باطن کو ویسے بناؤ, تو پھر دیکھو اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں انسان کے ساتھ. یہ کب ہوگا؟ جب اندر پاک ہوگا. جب ذکر کرتے جائیں گے اندر پاک ہوتا جائے گا, محبتیں بڑھتی جائیں گی. تو حضرت یہی فرماتے تھے کہ اگر یہ سب چیزیں مل رہی ہیں, نبی ہم کی محبت مل رہی ہے, نمازی ہو رہا ہے, گناہوں سے نفرت ہو رہی ہے, تو سمجھ تیرا ذکر مقبول ہو گیا.